نہیں تعطل واقع ہے۔ طبیعت خرابی اور سفر کی بنیاد مصروفیت کی کثرت، لیکن آج آپ دوستوں کا یہ اجتماع، یہ حسن و خوبی دیکھ کر بے گماں احساس بیدار ہوا کہ میں اپنے معمول کو آپ کی وساطت سے اسے مزید پھر تازگی دوں، اور آج میرپور میں آپ کے اس پڑھے لکھے اجتماع میں مختصر سا ایک پیغام محبت والوں کے لیے، درد دل رکھنے والوں کے لیے، دنیا کی مصیبتوں کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی طرف متوجہ رہنے والوں کے لیے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اہل ایمان کو کس نوعیت کی وہ تسلی، تشفی، تسکین اور نصیحت سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نگاہ میں عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، اخص الخواص بھی ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو اس دنیا میں صرف دنیا کے لیے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی آپ کی نظر میں ہیں جو اس دنیا میں رہ کر نہ دنیا چھوڑتے ہیں، نہ دنیا کے مالک سے دور ہونے کے لیے کسی وقت بھی کوئی عمل کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے سبب سے یہ جہان آباد ہے۔ آپ کے سامنے بالکل غافل بھی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل ظالم ہیں، اپنے وجود پر، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر اور اپنے انجام کے اعتبار سے اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قانون توڑتے ہیں، نبی پاک کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، شیطان کی ہمراہی میں وقت گزارتے ہیں مومن، مگر اپنی جان پر، اپنی ذات پر شریعت، طریقت، دیانت اور توحید کے پاکیزہ تقاضوں کے اعتبار سے منافی عمل کر کے اپنے آپ کو خدا کے غضب کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ لوگ ظالم ہیں، وہ ان ظالموں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی، وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، کبھی نیکی کرتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں۔ یہ نیکی اور بدی، گناہ، عذاب، ثواب، سجدہ اور بغاوت، یہ ملا جلا کر چلتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی اسی طرح اللہ کے ہاں تنفر، تکدر اور آبرو کے منافی زندگی ہے۔ تکدر سے بھری زندگی، تنفر سے بھری زندگی، نہ ان کے پاس مقبول نیکی ہے، نہ ان کے پاس محبوب توبہ ہے۔ یہ کبھی گناہ کر لیتے ہیں، کبھی نیکی کرتے ہیں۔ یہ بھی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک اور جماعت ہے جو اٹھتے ہیں تو نیکی ہے، بیٹھتے ہیں تو نیکی ہے، سوتے ہیں تو نیکی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو نیکی ہے۔ ان کی راتیں بھی، ان کے دن بھی نیکی میں گزرتے ہیں۔ ان کی سوچ میں، ان کے افکار میں، ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ ہاتھ کی حرکت ہو تو پھر نیکی ہے، آنکھ کی جنبش ہو تو نیکی ہے، لب حرکت کرے تو نیکی ہے، دل حرکت کرے تو نیکی ہے۔ ان نیکیوں کی بنیاد پر ان کی زندگی سر سے پاؤں تک اور جسم سے روح تک
نیکی کی جو نورانی کیفیت ہے اس کے اندر ان کی زندگی لپیٹی ہوتی ہے، انہی کے سبب سے دو عالم میں برکت ہے۔ یہ بھی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ہے۔ وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو کبھی وہ عوام کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ خواص کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے رب العالمین کی رحمت کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ یہاں ایک شخص کے متعلق وہ واقعہ بیان کر کے نصیحت فرماتے ہیں اپنے سننے والوں کو، باعزت رہنے کی آرزو رکھنے والوں کو، خدا کے ہاں اپنی خواہشوں کے باوجود وہ باعزت اٹھنے کے لیے ایک آرزو رکھتے ہیں، ان کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری کامیابی اور تمہاری سرخروئی اور نجات کس میں ہے۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک شخص کو خیال آیا کہ بعض لوگ آپ نے شاید دیکھے ہوں یا نہ، لیکن ہے کہ پیشانی کی ایک طرف چاند تارہ بنوا لیتے ہیں اور وہ سوئی کے ذریعے اپنا عمل کرواتے ہیں، سوئی کے ذریعے رنگ اتارتے ہیں، زخم بھرتے ہیں، سوئی کے ذریعے رنگ اتارتے ہیں، زخم بھرتے ہیں، پھر وہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی نام لکھواتا ہے اپنے کلائیوں پہ، اپنے بازوؤں پہ نام کندہ کرواتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک شخص کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ اپنے سینے پر یا اپنے بازوؤں پر میں شیر کی تصویر بنواؤں، تاکہ میں اپنی حیثیت جتانے کے لیے میں لوگوں کو کہوں کہ میرے اندر جو قوت یا کیفیت یا جذبہ اور شجاعت، بہادری اور دلیری، یہ نقشہ دیکھو کس چیز کا نقش ہے، یہ میں اسی طرح ہوں۔ خود کہنا کہ میں شیر ہوں یہ تو مشکل ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ میں شیر کی تصویر بنوا لوں تاکہ لوگ دیکھتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ یہ آدمی اگرچہ آدمی نظر آتا ہے مگر اندر سے شیر ہے، لوگ خود مجھ سے خائف ہوں گے۔ تو وہ اپنی حیثیت ایک مضبوط جاندار درندہ، شیر، چیر پھاڑ کے کھانے والے ایک جانور کی تصویر اپنے جسم پر کندہ کروا کے اپنی حیثیت منوانا چاہتا تھا، تو چلا گیا ایک کاریگر کے پاس جو اس فن کا ماہر تھا۔ اس سے کہا شیر بنوانا ہے، کہاں؟ بازو پر، ایک بازو پر، دوسرے بازو پر اور سینے پر۔ تو اس نے کہا پھر بیٹھیے میں شروع کرتا ہوں اپنا عمل۔ اس نے جب سوئی رکھی اور سوئی جس طرح سلائی کی مشین چلتی ہے اور اندر باہر سوئی اپنا اثر دکھاتی ہے، اس طرح جب سوئی اس نے چلانی شروع کی تو اسے سخت شدت ہوئی۔ تو اس نے کہا ذرا ٹھہرو، یہ کیا بنانے لگے ہو؟ اس نے کہا میں شیر بنانے لگا ہوں۔ تو شیر کی کون سی جگہ بنا رہے ہو؟ میں شیر کے پاؤں بنانے لگا ہوں۔ یہ کوئی جنگل تھوڑا ہی ہے کہ یہاں تم پاؤں بناؤ گے وہ بھاگے گا، صرف شیر بناؤ، مگر ایسا شیر ہو کہ جس کی ٹانگیں نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے دوسری دفعہ سوئی دبانی شروع کی۔ اس نے کہا یہ کیا بنانے لگے ہو؟ اس نے کہا اس کا دم بنانے لگا ہوں، چونکہ دم کے بغیر تو شیر ہوتا ہی نہیں۔ اس نے کہا کون سا یہ زندہ شیر ہے کہ جو مکھیاں جاڑے گا اور دور سے ادھر ادھر دم ہلا کے اپنی کیفیت بتائے گا؟ رہنے دو، دم خالی شیر بناؤ۔ اس نے کہا رہنے دیتے ہیں۔ اس نے تیسری بار شروع کیا۔ اس نے کہا اب کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا سر بنانے لگا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کھائے گا نہ، یہ پانی پیے نہ کھائے نہ دیکھے نہ سنے، تو اس کا بس صرف شیر بنانا ہے۔ اس نے کہا سر بھی چھوڑو۔ تو اس نے کہا پھر پیٹ بناتے۔ اس نے کہا جب کھانا ہی اس نے کچھ نہیں تو پیٹ کیوں بناتے ہو؟ اس نے کہا رہنے دو۔ پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ خالی اس کی پیٹھ بنا کے رنگ دکھا دیتے ہیں۔ تو جب اس کو زیادہ تکلیف ہو تو اس نے شور مچایا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہ کرو، پیٹھ تو تب ہو کے پیٹ ہو، جب اس کا پیٹ ہو صحیح نہیں ہے تو تم اس پیٹ کیوں سر کیوں بناتے ہو، پیٹ اور پیٹھ کیوں بناتے ہو؟ ویسے ہی شیر بنا دو۔ اس نے سوئی اور رنگ کنارے رکھے۔ اس نے کہا ساتھی اللہ کے لیے میری جان چھوڑ، یہاں سے نکلنے والی بات کر، میرے ساتھی تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، میری نوکری کیا نام ہے، یہ جو لائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے میں اپنی نوکری کرتا ہوں، متاثر ہو رہی، اللہ کے لیے جان چھوڑ میری۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے
ہاتھ جوڑ۔ اب یہاں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جو یہ شوق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک قبول ہو جائیں مگر نماز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا شیر ہوگا جس کا دم بھی نہیں، ٹانگیں بھی نہیں، کان بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں، پیٹ بھی نہیں، پیٹھ بھی نہیں، سر بھی نہیں، دماغ بھی نہیں، دم بھی نہیں، رگیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ہو شیر۔ تم بھی عجیب اللہ کے بندے مقبول بننے کی خواہش کرتے ہو، نماز نہیں، روزہ نہیں، دینداری نہیں، پرہیزگاری نہیں، توبہ نہیں، تقوی نہیں، سجدہ نہیں، ذکر نہیں، توجہ نہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم بھی مومن ہیں۔ عجب مومن ہو تم اور وہ شیر، دونوں ایک جیسے مومن ہو۔ تم بھی ایسے ہی ہو۔ اور یہاں جا کے وہ ایک ارشاد فرماتے ہیں، سننے کے قابل ہے، یہاں واقعہ طویل ہے مگر میں اس کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، شیر بے دم و سروں اشکم کے دید، اللہ اکبر، شیر بے دم و سروں اشکم کے دید، این چنی شیر خدا ہم نافرید، اللہ علی، شیر بے دم و سرو اشکم کے دید۔ ہم نے بھی ایک ایسا شیر دیکھا ہے شیر مگر اس کا سر بھی نہیں، اس کا دم بھی نہیں، اس کا پیٹ بھی نہیں، اس کی پیٹھ بھی نہیں، وہ چلتا بھی نہیں، وہ کھاتا بھی نہیں، وہ دیکھتا بھی نہیں، وہ سنتا بھی نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں، مگر ہے شیر، ہے وہ شیر، ای چنی شیر خدا ہم نافرید۔ عجب معاملہ ہے کہ جس طرح وہ شیر ہم نے دیکھا ہے، میں نے بھی توجہ کیا ہے کہ کچھ مومن ایسے ہیں کہ جب میں ان کو غور سے دیکھتا ہوں، اخلاص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، مربت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، مربت نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، نماز نہیں ہے، فراڈ ہے، دغا ہے، فریب ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، چال بازی ہے، اس قسم کا مومن دیکھا، فرمایا تو اور وہ شیر دونوں برابر ہو۔ کیا تمہاری حیثیت ہے کہ تم اپنے آپ کو نبی کا غلام کہلاتے ہو اور خدا کا بندہ کہلاتے ہو؟ آگے فرماتے، چون داری طاقت سوزن زدن، چون داری طاقت سوزن زدن، ای چنی شیر ییا پس دم زن، فرماتے ہیں وہ جس طرح وہ آدمی شیر کی خواہش میں، شیر کی تصویر کندہ کرنے کی خواہش میں بیٹھا تو ضرور، تمنا تو ضرور کی، مگر سوزن سوئی کے چبھنے سے جو درد ہوتا تھا اس کے برداشت کی طاقت نہ رکھی، وہ شیر کی تصویر حاصل نہیں کر سکا۔ تم بھی رائے حق میں جب چلتے ہو اور تھوڑی تھوڑی آزمائشیں آتی ہیں اور گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہو، تم بھی اسی مرد کی طرح ہو۔ اگر ہمت اور حوصلہ ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مصیبت، دکھ، درد، تکلیف کے وقت ایمان کی قوتوں کے ساتھ خدا کے حضور صبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، خدا کے ساتھ صبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تکلیف آئی تو صبر، پریشانی آئی تو صبر، بیماری آئی تو صبر، دکھ آیا تو صبر، بچوں کی تکلیف پہنچی تو صبر، گھر کی پریشانی آئی تو صبر، مال کی پریشانی آئی تو صبر، جسم و جان کی پریشانی آئی تو صبر۔ کیوں؟ یہ سوئی کون بھیجتا ہے؟ جس آدمی کے ساتھ تم نے یاری لگائی کہ یہ آدمی نقش بنائے گا، تم اس کی یاری توڑ رہے ہو کہ اس کے فن پر اعتراض کر رہے ہو۔ تمہارا تعلق اگر خدا کے ساتھ ہے اور وہ تھوڑی آزمائش کی سوئی چبوتا ہے، تو اب تم اپنے مالک کو دو کر اگر صبر نہیں کرو گے تو دعویٰ محبت کس طرح کرتے ہو؟ تم کس طرح تم دعویٰ محبت کرتے ہو؟
محبوب کی طرف سے خوشی آئے تو خوش ہوتے ہو اور تکلیف آئے تو شکوہ کرتے ہو. جانتے نہیں ہو کہ محبت کی راہ میں نہ شکوہ ہے اور نہ اعتراض ہے اور نہ سرے منہ غفلت ہے. محبوب کی راہ میں اگر چلتے ہو خوشی کو جس طرح قبول کرتے ہو اس کی آزمائش کو بھی قبول کرو. خوشی کو جس طرح قبول کرتے ہو اسی طرح درد کو بھی قبول کرو. جس طرح آرام کو محسوس کرتے ہو کہ یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، بے آرامی کو بھی قبول کر لو کہ یہ اسی کی طرف سے بھیجا ہوا ایک آزمائشی تحفہ ہے. بس وہی ہے بندہ قابل کہ جس نے اپنے مالک کی ہر مرضی کو اپنی مرضی بنا لی ہے. اب آ کے وہ بہت خوبصورت ایک مثال دے رہے کہ جو لوگ حوصلہ، ہمت، استقامت، محبت اپنے دل، روح، دماغ کے اندر رکھنے کے باوجود وہ مزید نعمت ہی نعمت کی طلب میں رہتے ہیں، ان کو اب مشورہ دیتے ہیں. اب ان کو آگے جا کے مشورہ دیتے ہیں. فرماتے کیا ہیں؟ اے برادر صبر کن بر درد نیش تارہی از نیش نفس گبر خیش. تم رائے حق کے مسافر ہو نا، پھر میرے بھائی ہو. وہ فرماتے ہیں مشرق میں ہو کہ مغرب میں، شمال میں ہو کہ جنوب میں، عرب میں ہو کہ عجم میں، دنیا کے کسی خطے میں ہو، وہ جنگل میں ہو، دریا میں ہو، صحرا میں ہو، دشت میں ہو، جبل میں ہو، کوہ و سمندر میں ہو، جہاں بھی ہے، جو اللہ اور اس کے محبوب کی طرف رخ کر کے چلے گا وہ میرا بھائی ہے. اور میں اس اپنے بھائی کو یہاں ایک بات اس نے جناب رومی علیہ رحمہ نے ایک بات اور کہہ دی ہے. فرمایا تم اپنے خون کا رشتہ دیکھتے ہو، تم یہ دیکھتے ہو کہ فلاں کس کا بیٹا ہے، فلاں کس کا بیٹا ہے. تم اپنی قومیت دیکھتے ہو، تم اپنا نسب دیکھتے ہو، تم اپنا قبیلہ دیکھتے ہو، تم خون کے رشتے تلاش کرتے ہو، ماں کے رشتے تلاش کرتے ہو، باپ کے رشتوں کی جہت تلاش کرتے ہو. یہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھتے کہ جو محبوب کی طرف رخ کر گئے وہی تو ہمارے رشتہ دار ہیں. تم جب بیٹھتی ہو، عورتیں اور مرد بیٹھتے اپنا اپنا رشتہ دار دیکھتے ہیں. یہ میرا رشتہ دار ہے. کیسے رشتہ ہوا؟ ماں کی طرف سے رشتہ آیا. یہ کیسا رشتہ دار ہے؟ یہ باپ کی طرف سے ہے، یہ دادا کی طرف سے ہے، یہ نانا کی طرف سے ہے. تم یہ رشتے خونی تلاش کرتے ہو. ہم خونی رشتے تلاش نہیں کرتے، ہم روحانی رشتے تلاش کرتے ہیں. کون ہے جو دربار رسالت کا گداگر ہے؟ کون ہے جو کوچہ بارگاہ رسول کا گداگر ہے؟ وہ گداگر جب اکٹھے ہوتے، پتہ نہیں آپ کو، گداگر کبھی امیروں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، گداگر کبھی امیروں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، گداگر ہمیشہ گداگروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. امیروں سے مراد غافل اور گداگروں سے مراد کوچہ در رسول کے آسنا. ان کی ایک جنس ہے. فرمایا وہ اپنے رشتہ دار ہیں، ہم اپنے رشتہ دار ہیں. ہمارا رشتہ کون ہے؟ جو بارگاہ رسالت میں کوچہ گردی کرتا ہے، طواف کرتا ہے، دامن دل بچھا کر بھیک مانگتا ہے. ہم بھی اسی در کے بیکاری ہیں. ہم جب بیکاری اکٹھے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم رشتہ دار ہیں یہاں پر. اور دیکھو یہ کیا رشتہ ہے یار. جناب رومی فرماتے ہیں یہ بھی تو رشتہ ہے کہ کل قیامت میں تم بچھڑ جاؤ گے. ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا. یہ بھی کوئی تمہارا رشتہ ہے. اور دنیا میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو اکڑ بگڑ جاتی ہو تم. یہ بھی کوئی تمہارا رشتہ ہے. رشتہ ہمارا ہے. غم ہو تو رشتہ داری، خوشی ہو تو رشتہ داری، مر کے قبروں میں گئے تو رشتہ داری، اٹھ کے حشر میں گئے تو رشتہ داری. رشتہ داری تو ہماری ہے. اور اس رشتے کو قائم کرنے والی کون سی ذات ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر آگے چلتا ہوں. ایک صحابی 70 سال عمر، 9 اس کے بیٹے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، صحابی ہوا، نبی پاک کا غلام ہوا. کچھ دنوں کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی تواضع، محبت، مربت کے ساتھ پیش آئے کہ یہ شخص ابھی نجات کی کشتی میں سوار ہوا ہے، غلامی رسول کا پٹا اس نے گلے میں ڈالا ہے، یہ ہمارا دوست ہو گیا، ہمارا رشتہ دار ہو گیا. تو پوچھنے لگے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو عرض کیا 4 سال.
تو سب حیران ہوئے، کمزور بوڑھا بابا اور عمر 4 سال. اچھا تو بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹا 1. تو ہم نے تو سنا ہے کہ 7 بیٹے ہیں تمہارے، اور بیٹا کہتے ہو میرا 1 ہے، اور عمر تمہاری ہے 80 سال اور کہتے ہو 4 سال. فرمایا وہ بھی کوئی عمر ہے جو نبی سے بچھڑ کے گزاری، وہ بھی کوئی عمر ہے جو در رسول سے ہجر میں گزری ہے. نبی کو نہ پہچاننے کے صورت میں جو عمر گزری، اور خدا کو سجدہ کیے بغیر جو عمر گزری، ارے وہ بھی کوئی عمر ہے. جب سے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کا غلام ہوا وہ 4 سال ہی تو ہوئے، یہی 4 سال میری عمر ہے. تو بیٹے 7 کے بجائے 1 کیوں بتایا؟ کہ وہ جو 6 ہیں وہ ابھی تک نبی پاک کی نگاہ کے سامنے نہیں آئے. جس کو نبی پاک نے اپنی نگاہ سے نوازا ہے وہ 1 ہی ہے. اس لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اے برادر تم سب میرے بھائی ہو، جن کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، ان کی نظر میں نظر ہے تو گنبد خضرا کی طرف ہے، سر جھک گیا تو کعبے کی طرف ہے، دل پھڑپھڑایا تو مدینے کی گلی میں ہے، قدم اٹھے تو دہلیز رسول پر جا کے رکے. فرمائے اس نسبت کے جتنے لوگ ہیں میں ان کا بھائی ہوں، وہ میرے بھائی ہیں. اور پھر خدا نے بھی تو فرمایا کل مومنین اخواتن، جتنے مومن ہیں ایمان والے وہ سارے بھائی بھائی ہیں. اور وہ بھی ایمان والا ہے کہ جس کو در رسول چھوٹ گیا، کیا وہ بھی مومن ہے؟ جو در رسول جس کو مل گیا، حب رسول جس کو مل گئی، نسبت نبی جس کو مل گئی، عشق نبی جس کو مل گیا، وہی تو مومن ہے. اور مومن سارے بھائی بھائی ہیں. ان کو ارشاد فرما کے جناب رومی مخاطب فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ اے برادر صبر کن پر درد نے تا رہی از نیش نفس گبر خیز. میرے بھائیوں مجھے دیکھو، مجھے دیکھ لو، اچھی طرح دیکھو میں کہاں ہوں، میں کیسے پہنچا. جو مجھ سے آگے ہیں مبارک ہو ان کو، جو میرے پیچھے ہیں میں حوصلہ دیتا ہوں انہیں. آؤ اگر وجود نظر نہ آئے تو اس قافلہ محبت میں شریک لوگوں کے پاؤں کے نشان دیکھتے آؤ. ان جہاں جہاں ان کے قدم لگتے ہیں وہیں سے ہدایت کا نور چمکتا نظر آئے گا، اور وہ تمہیں دائیں بائیں ہونے نہیں دے گا، منزل پہ پہنچا دے گا تمہیں. وہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں صبر کن بردرد. اللہ کی جانب سے جب کوئی آزمائش کی سوئی چبھ جائے، اللہ کی جانب سے محبت والوں کے لیے جب کوئی محبت والوں کے لیے جب کوئی آزمائش کی سوئی چبھ جائے، صبر کرنا، صبر کرنا. تمہیں نہیں پتا کہ صبر کی میں تلقین کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا میری راہ میں آنے والوں حوصلہ رکھنا، صبر کرنا، ذکر نہ چھوڑنا، مصیبت آئے تو صبر کرنا، یہ میری طرف سے آزمائش ہے. کیوں آزمائش؟ اللہ کریم نے جانتا نہیں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تکلیف اس لیے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی طرف، نبی پاک کی طرف جانے میں اور قبولیت کا درجہ حاصل کرنے میں کیا کیا تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں. وہ تم کو دیکھ کر حوصلے سنبھال لیں گے، وہ تم کو دیکھ کر ہوش سنبھال لیں گے کہ اگر جانا ہے تو حوصلہ ان کا چاہیے. حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاؤ الدین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین